واشنگٹن میں اس وقت پاکستان کے ثالثی کے کردار کے حوالے سے کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ موقع دینے کا. دیکھیں، واشنگٹن میں پاکستان کے کردار کو ظاہر ہے سراہا جا رہا ہے، اور پاکستان کی اہمیت کو انہوں نے ریکگنائز کیا. جبھی پاکستان کے ذریعہ مذاکرات کی امریکہ نے، یہ بات تو بالکل آبویس ہے کہ جو مذاکرات ہیں جس فروری کو جب جنگ شروع ہوئی تھی اس کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے. پاکستان نے ایفرٹس اپنی شروع کر دی تھی. آپ نے دیکھا سعودی عرب اور وہ جو دیگر ممالک کے وزراء خارجہ ترکی کے، مصر کے، اسلام آباد آئے، ان کی بات چیت ہوئی. اس کے بعد ہمارے جو وزیر خارجہ چین گئے، تو یعنی چائنا پوری طرح انوالو تھا، سعودی عرب تھا، مصر تھا، ترکی تھا. اس کے بعد یہ کنکلوڈ کیا انہوں نے کہ جو میڈیشن ہے وہ پاکستان کو کرنی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، اس خطے میں واحد ملک ہے جس کے تعلقات چین سے بھی بہت اچھے ہیں، اور ایران کسی بھی مذاکرات میں چین کی گارنٹی کے بغیر شریک ہونے کو تیار نہیں تھا، تو وہ بہت اہم تھا. پھر اس کے پاکستان کے تعلقات امریکہ سے بھی اچھے ہیں، ایران سے بھی اچھے ہیں، اور سعودی عرب سے بھی اچھے ہیں. اور تو یہ اچھا، پھر پاکستان کا 500 کلومیٹر کا بارڈر ہے ایران سے. یہ یونیک سچویشن تھی، یونیک پوزیشن تھی پاکستان کی اسٹریٹجک. اس کی وجہ سے پاکستان کو سمجھا گیا کہ پاکستان بہت اچھا میڈیٹر بنے گا، اور اس چیز کو سب سے پہلے واشنگٹن نے ریئلائز کیا، جنہوں نے تعریف بھی کی ہماری سویلین اور فوجی لیڈرشپ کی، اور اس کے بعد ان کو انگیج کیا، اور ان کے ذریعہ وہ مسلسل، آپ دیکھیں اب جو خبریں آ رہی ہیں، مسلسل گفتگو. جی اچھا انور صاحب، امریکی انتظامیہ کیا واقعی ایک طویل مدتی معاہدہ چاہتی ہے، یا پھر یہ صرف وقتی حکمت عملی ہے؟ کیونکہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ ایران کے ارد گرد جو جنگی بحری جہاز ہیں ان کو بھی رکھا جائے، ایران کے پاس ہی رکھا جائے، اور مزید بھی فوج جو ہے وہاں پر بھیجی جائے. کیا واقعی طویل مدتی مذاکرات چاہتے ہیں یہ؟ دیکھیں، اگر آپ اس بات کو اپنے سوال پہ خود غور کریں، ابھی کیا ہوا ہے؟ جنگ بندی ہوئی ہے، صلح نہیں ہوئی ہے نا؟ جنگ بندی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں افواج جس پوزیشن میں ہیں اسی پوزیشن میں بیٹھ ہی رہیں گی، ایک دوسرے پہ فائرنگ نہیں کریں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو جنگ بندی ہوئی ہے، اس پہ کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہوا، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، پھر جنگ بندی ہوئی ہے. اس کی صورت میں وہ کیسے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لیں، اپنے بحری بیڑے کو واپس بلا لیں؟ یہ تو اعتراف شکست ہوگا نا، وہ اعتراف شکست تو نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مذاکرات کے لیے آئے ہیں، تو مذاکرات ان کے اسی صورت میں کامیاب ہوں گے. ایران ان سے اسی صورت میں بات کرے گا جب ایران کو احساس ہو کہ امریکہ اب بھی اتنا ہی پاورفل تھا جتنا ہے، جتنا کل تھا، اور امریکہ سے بات کرنی چاہیے. اگر ساری فوجیں ہٹ جاتی ہیں اور یہ ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کمزور پڑ گیا، تو ایران امریکہ سے بات ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فیکٹ کہ وہ آ رہے ہیں، اپنے وائس پریزیڈنٹ کو بھیج رہے ہیں. وائس پریزیڈنٹ بہت سینئر بندہ ہوتا ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن میں، ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آتا ہے، اس کو کوئی نامینیٹ نہیں کرتا. اس کو چاہیں بھی تو صدر ٹرمپ اس کو ہٹا نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی ہٹانے میں صرف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. تو ایک اتنے سینئر بندے کو بھیج رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ اتنے سیریس ہے. مگر جو مسائل ہیں وہ اتنے اہم ہیں. مثلا اسرائیل کا مسئلہ، اسرائیل کو جو خدشات ہیں، ایران سے ظاہر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مقاصد ہیں جو گریٹر اسرائیل کی کریشن کے وغیرہ وغیرہ جو بھی اپنے دفاع کے، اپنے تحفظ کے حوالے سے، اس کے لیے وہ ایران کو خطرہ سمجھتا ہے، اور ایران اسرائیل کو خطرہ سمجھتا ہے. اسرائیل جو ہے ایران کے جو مفادات ان کو ٹارگٹ کرتا رہتا ہے، بار بار ان پہ اٹیک کرتا رہتا ہے. اسرائیل کے ایران کے اندر مسلسل اٹیک کر رہا ہے. تو اب وہ اتنے بڑے بڑے سوالات ہیں، وہ اوور نائٹ تو حل نہیں ہو جائیں گے. میرا جو اپنا اندازہ ہے، یہ جو ٹاک ہوگی یہ 2 دن کی ہوں گی، اس کے بعد کوئی ایک مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوگا جس میں کوئی اسٹرکچر بنایا جائے گا مزید آگے بات چیت کرنے کا، اور اس کے بعد اس اسٹرکچر کے نتیجے میں کوئی ایگریمنٹ ہوگا، کوئی سمجھوتا ہوگا، اور اس کے بعد آگے بڑھے گی. یعنی اوور نائٹ حل ہونے والے مسائل نہیں ہیں یہ. اچھا انور صاحب، امریکہ کے لیے مذاکرات میں وہ کون سی ریڈ لائن ہے جس سے امریکہ کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوگا؟ مثلا اگر آپ، ایران نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ آپ تاوان جنگ ادا کریں، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہی کیا تھا انہوں نے. امریکہ کسی تاوان قیمت جنگ کو کسی صورت ادا نہیں کریں گے؟ نہیں کرے گا. کیسے کرے گا؟ شکست تو نہیں ہوئی امریکہ کو. جو تاوان جنگ تو عموماً شکست کھا جانے والی قوت سے لیا جاتا ہے نا. تاوان وہ کرتا ہے دوسری جنگ عظیم میں، پہلی جنگ عظیم میں، اس کے بعد جو بھی جنگیں ہمارے خطے میں ہوئی ان میں تاوان ہارنے والی طاقت سے. امریکہ جنگ تو نہیں آ رہا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا امریکہ اس بات کو نہیں راضی ہوگا کہ ہرمز پہ صرف ٹوٹل کنٹرول ایران کا ہو. وہ ایران کے کنٹرول کو قبول بھی کر لے گا, بخوشی اس کے ساتھ کام بھی کرنے کو تیار ہوگا اگر وہ اس کنٹرول کو شیئر کریں امریکہ کے ساتھ اور اس خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ. اگر کوئی ٹیکس بھی لگایا جائے, کوئی ٹیرف لگایا جائے اگر شپس پہ, تو وہ شیئر بھی کیا جائے. تو اس کو نہیں مانے گا. پھر امریکہ اس بات کو کبھی نہیں مانے گا کہ مشرق وسطیٰ سے امریکہ اپنے اڈے ختم کر دے. وہ تو نہیں کرے گا. وہ البتہ وہ یہ کرے گا کہ وہ ایشورنس دے گا, اس میں انوالو کرے گا چائنا کو, اس بات کی ایشورنس دے گا کہ ایران پہ مزید حملے نہیں ہوں گے. اور اس کی ایشورنس کیا ہوگی؟ اس کی ایشورنس زبانی نہیں ہوگی. زبانی ایشورنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. وہ اس ایشورنس کا مطلب ہوگا کہ وہ چین کو اجازت دے گا کہ ایران کی دفاع کو اتنا مضبوط کرے کہ اگر ایران پہ اٹیک ہو تو ایران اپنا دفاع کر سکے. تو وہ پھر اب وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ایران کے پاس پیسے ہوں اپنے پے کرنے کے لیے. تو یعنی ایران میں جو تیل کی بیچنے پہ, جو فروخت پہ جو پابندیاں ہیں وہ ریلیکس کی جائیں گی. ایران پہ جو سینکشن ہیں وہ ریلیکس کی جائیں گے. ایرانی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ایران ایک مضبوط قوت بن کے ابھر سکے. اچھا اب امریکہ وہ کرے گا, اس وقت میں کرے گا کہ وہ جو کچھ ترقی ہو اس میں امریکہ کا بھی شیئر ہو. اگر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, جو چیزیں اگر امریکہ پیسوں سے ہو رہا ہے تو امریکن ہمیشہ اس جگہ پیسے لگاتے ہیں جہاں ان کی کمپنیز کو فائدہ ہو. تو بہت طویل مدتی بات چیت ہوگی اور اس کی صورت میں ہی کوئی رستہ نکلے گا. صحیح. اچھا انور صاحب, واشنگٹن میں جو اسرائیلی لابی موجود ہے, سب کو پتا ہے کہ صدر ٹرمپ پہ کتنا انفلوئنس ہے ان کا. وہ ان مذاکرات پر کتنا اثر ڈال رہی ہے, اور کیا وہ صدر ٹرمپ واقعی ابھی بھی اس دباؤ میں موجود ہیں اس اسرائیلی لابی کے؟ دیکھیں, صدر ٹرمپ ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے. وہ چاہیں تو بالکل انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی لابی ان کو روک نہیں سکتی. لیکن آپ ایک بات کو اس طرح دیکھیں کہ مغربی معاشرے میں جو یہودی ہیں, جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تھی, کیونکہ اسپین میں یہ بہت کمفرٹیبل تھے یہودی اور بہت ترقی کی تھی, پھر وہ جو عیسائی حکومت آئی اس نے ان کو قتل کرنا شروع کیا, مسلمانوں کی طرح ان کو کیا, تو ان کو بھی کیا, تو یہ بھاگے اسپین سے. اس کے بعد یورپ میں آ کے رہے 500-600 سال میں. یورپ پہ ان پہ بڑا ظلم بھی ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن آہستہ 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 انہوں نے اپنی ایک پوزیشن بنا لی مغربی معاشرے میں. اور وہ پوزیشن امریکہ میں بھی بہت بڑی ہے اور وہ اوور نائٹ ختم بھی نہیں ہونے والی ہے. ان کا انفلوئنس بھی رہے گا. اور صدر ٹرمپ کی بھی, اور جو بھی صدر ہوا امریکہ کا, اس کی کوشش ہوگی کہ اس لابی کو سیٹسفائی کیا جائے. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب اگر امریکن انٹرسٹ کہیں آتا ہے بیچ میں تو پھر کسی لابی کی نہیں سنتے. تو یہ بھی ایک مسلسل چلنے والا عمل ہوگا. اس کے نتیجے میں یعنی اس طرح نہیں ہو جائے گا کہ اوور نائٹ جو اسرائیل کی لابی ہے وہ یہاں کمزور ہو جائے گی. وہ اوور نائٹ نہیں ہوگی وہ بھی. اچھا انور صاحب, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکی عوام بیرونی جنگوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ غزہ کے معاملے میں بھی جو امریکی سپورٹ تھی اسرائیل کو, اس پر ایک ہم نے بہت بڑا رد عمل دیکھا, عوامی رد عمل. اب جو ایران کے حوالے سے جنگ شروع ہوئی تب بھی ہم نے دیکھا کہ امریکی عوام نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو. ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے وہاں کے عوام میں کیا رائے پائی جاتی ہے؟ دیکھیں, یہاں کی جو عوام ہے نا, آپ یہ سمجھ لیں کہ یورپ جو ہے, یورپ کی حد تک تو ان کو کنسرن ہے, اس کو اپنا صحیح سمجھتے ہیں, وہیں سے آئے ہوئے لوگ ہیں. اس سے باہر جو جنگیں ہوتی ہیں وہاں کے عوام انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. ان کے لوگ جاتے ہیں, لڑتے ہیں, مرتے ہیں, حکومت ہوتی ہے, فارن پالیسی ہے, سب کچھ ہے, وہ سمجھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں ہم کیوں مریں, کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہماری جنگ ہے. اچھا, اور ایران کے بارے میں تو بالکل کنونس نہیں ہے, کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایران سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. امریکہ ایران سے بہت دور ہے. اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں جو امریکہ تک پہنچ سکے. اور اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ چائنا جو مین سپلائر ہے ویپنز کا, وہ کبھی بھی ایران کو ایسے ہتھیار نہیں دے گا جو امریکہ تک مار کر سکے, ورنہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ ہمیں خطرہ ہے, تو اس بات کو بائی نہیں کرتے. اس لیے یہ جو جنگ ہے بہت ان پاپولر ہے امریکہ میں.